السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. معزز محترم لائق صد احترام صدر اجلاس علماء کرام بزرگان ملت در پردہ مائیں اور بہنیں، جمیع حمد و ثنا تعریف و کبریائی عبادت و ریاضت اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے. اس کے بعد صدا درود و سلام سید الکونین خاتم النبیین احمد مجتبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو جی. اللہم صلی علیہ وبارک علیہ. اجلاس الحمدللہ عصر کے بعد ہی سے کاروائی شروع ہو چکی ہے. رات کے 7:45 بجنے کو ہے، 8 بجنے کو جا رہا ہے، لیکن ہمارے حرارت ایمان کی حالت یہ ہے کہ دینی بات سننے کے لیے ہم تیار نہیں. کچھ لوگ ضرور کوشاں ہیں کہ دینی بات ہم سنائیں، لیکن ہم ہیں کہ ہم تیار نہیں. بلائیں آ جائیں، مصیبت آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، کانوں سے سن لے، آنکھوں سے دیکھ لے، دلوں سے سمجھ لے، اس کا کوئی پرواہ نہیں. لیکن میرے بھائی، آج ہماری تعداد دنیا میں کوئی کم نہیں ہے، بلکہ بڑی تعداد ہے. عیسائی انگریز کے بعد دنیا میں سب سے بڑی تعداد یہ مسلمانوں کی ہے. لیکن آج مسلمانوں کی حیثیت اور حالات خش و خاصار جیسے ہیں. لا یعبأ بکم، آپ کا ہمارا اعداء اسلام دشمنان اسلام کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے. حالانکہ اس کا جائزہ کر لیں، آپ بھی مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان، آپ بھی ایمان رکھتے ہیں، میں بھی ایمان رکھتا ہوں، آپ کے دل میں بھی ایمان کا تعلق ہے، میرے دل میں بھی ایمان کا تعلق ہے. جب کسی جگہ لاوا پڑتا ہے، بےتاب اور بے قرار ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن کبھی ہم نے سوچا نہیں، غور نہیں کیا
کہ ہمیں اسلام نے اور ایمان نے دیا کیا۔ آج سے 1500 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کا نزول ہو چکا، اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین سورہ مومنون کے اندر ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، کہ یقیناً مومن لوگ فلاح پا چکا، کامیاب ہو گیا۔ یہ اگرچہ یعنی اخروی اعتبار سے، جنت کے اعتبار سے، آخری نتیجہ کے اعتبار سے مومن لوگ کامیاب ہو گیا، لیکن اللہ رب العالمین صرف اس کا اللہ رب العالمین کا مقصد یہ نہیں کہ آخرت میں ہی کامیاب رہے گا، بلکہ اللہ رب العالمین یہ گارنٹی دے رہے ہیں، دنیا والوں کو بتا رہے ہیں کہ اگر تمہارا ایمان مجھ پر ہے، تمہارا عقیدہ مجھ پر ہے، تو تم دنیا میں بھی کامیاب رہو گے اور آخرت میں بھی تم کامیاب رہو گے۔ لیکن ہم نے فلسفہ ایمان کو سمجھا نہیں، ہم نے اسلام کو سمجھا نہیں، ایمان کسے کہا جاتا ہے، ایمان کس چیز کا نام ہے، ہم تو جان لیا اپنے بچوں کو مکتب پڑھانے کے لیے، پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، پہلا کلمہ پڑھ لینا، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، بس یہ کلمہ پڑھ لو گے اسلام میں داخل ہو جاؤ گے، تمہارا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ نہیں میرے بھائی، یہ حقیقت نہیں ہے، ایمان اس کا معنی نہیں ہے، اس کا مطلب نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ زبان سے اقرار کر لینا ہی ہے، نہیں، بلکہ اسلام علماء کرام نے کہا کہ یہ ایمان کا لہو خمسۃ ارکان، یعنی ایمان کا 5 رکن ہے، جب تک یہ 5 رکن نہ پایا جائے تب تک آپ کا ایمان مکمل ہو نہیں سکتا ہے۔ وہ کیا کیا ہے؟ اقرار باللسان، بچے کو مکتب پڑھاتے ہیں، مکتب بھیجتے ہیں، مدارس بھیجتے ہیں، واقعی لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ لیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کا اقرار کر لیا ہے، پڑھ لیا ہے، زبانی یاد کر لیا ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے، کہ اس لیے کہ اقرار باللسان تو ہے لیکن تصدیق بالجنان اس کو مسئلہ ہی سمجھ نہیں ہے۔ میرے بھائی، کہ لا الہ الا اللہ کہا تو اس کا مطلب کیا ہے، ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ میرے بھائی، وہ بچہ کیا جانے، بچے کے باپ کو بھی معلوم نہیں، بچے کے دادا کو بھی معلوم نہیں، بچے کی ماں کو بھی معلوم نہیں، اڑوس پڑوس کی بھی معلوم نہیں، یہاں تک کہ سردار کو بھی معلوم نہیں کہ لا الہ الا اللہ ایمان ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے۔ میرے بھائی، تصدیق بالجنان بھی ہے، یعنی دلوں سے اس کا تصدیق کرنا، لا الہ الا اللہ نہیں ہے معبود برحق، پہلے ہم نے انکار کر دیا کہ عبادت کا کوئی بھی لائق نہیں ہے، یعنی کوئی بھی الہ نہیں ہے، اگر الہ ہے تو وہ اللہ ہے۔ یہ فلسفہ سمجھانا ہے، یہ فلسفہ آپ کو تعلیم دینا ہے، یہ فلسفہ کی تربیت دینا ہے، تبھی جا کر کے تصدیق بالجنان ہوگا۔ اس کے بعد اعمال بالارکان آتا ہے، انہوں نے ایمان کو قبول کر لیا، ایمان کا اقرار کر لیا اور دلوں سے تصدیق کر لیا۔ اب اعضاء کے ذریعے سے، اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے، اپنے پیر کے ذریعے سے، اپنے دماغ کے ذریعے سے، اپنے دلوں کے ذریعے سے اس کا عمل کرتا ہے میرے بھائی، اور یہ عمل کرنے ہی سے نہیں ہوتا ہے۔ علماء کرام نے کہا یزید بطاعت الرحمن، یعنی جب اللہ کی اطاعت کرتا ہے، ایمان کی تقاضا کے مطابق نماز بھی پڑھتا ہے، ایمان کی تقاضا جہاد فی سبیل اللہ کا کام بھی کرتا ہے، ایمان کی تقاضا کے مطابق وہ زکات بھی دیتا ہے، ایمان کی تقاضا کے مطابق روزہ بھی رکھتا ہے، ایمان کی تقاضا کے مطابق وہ حج بھی کرتا ہے، کہ یزید بطاعت الرحمن اگر اللہ سے محبت کرتے ہوئے، اطاعت کرتے ہوئے یہ کام کرتا ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے میرے بھائی۔ وہیں اگر وہ نافرمانی کرتا ہے، عصیان کرتا ہے، نافرمانی کا ارتکاب کرتا ہے میرے بھائی، اس کا ایمان گھٹ جاتا ہے، ایمان اس کا سلب ہو جائے، سلب تو نہیں ہوتا ہے لیکن کمی آ جاتی ہے، ایمان کے اندر ایمان کم ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے میرے بھائی۔ وقت زیادہ نہیں ہے ورنہ میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرتا کہ ایمان
ان لوگوں نے بھی، مسلمانوں نے ابتداء اسلام میں ایمان کو کمایا تھا سرزمین مکہ میں۔ ایک آدمی نے ایمان کو کمانے کے بعد وہ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں بتایا کہ قد افلح المؤمنون، مومن کسی بھی ناحیے میں، کسی بھی زندگی گوشے میں ناکام نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ کامیاب ہوگا۔ تجارت کے میدان میں بھی کامیاب ہوگا، حرفت کے میدان میں بھی کامیاب ہوگا، سیاست کے میدان میں بھی کامیاب ہوگا، تعلیم کے میدان میں بھی کامیاب ہوگا، ترقی کے میدان میں بھی کامیاب ہوگا، ہر میدان میں کامیاب ہوگا۔ وہ دنیا میں بھی کامیاب رہے گا اور آخرت میں بھی کامیاب رہے گا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سرزمین مکہ میں ایمان لایا، اور ایمان لانے کے بعد ایمان کا سودا کیا، اس کو پاپڑ بیلنا پڑا، اپنی زندگی کو داؤ میں لگانا پڑا میرے بھائی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایمان کو چھوڑ نہیں دیا تھا، بلکہ اس کا ایمان پھلتا پھولتا گیا تھا، ایمان پھلتا پھولتا گیا تھا، اس کا ایمان مضبوط تھا میرے بھائی۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بتایا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے دلوں میں ایمان کی آبیاری کی، ایمان بڑھتا گیا، ایمان پھلتا پھولتا گیا، ایمان مضبوط ہوتا گیا، اسلام کا دائرہ بڑھتا گیا، اسلام کی شبیہ یعنی اچھا ہوتا گیا، بگڑا نہیں۔ لیکن آج ہم نے اسلام کی شبیہ کو، اسلام کی صورت کو ہم نے بگاڑ دیا میرے بھائی، ہم نے اسلام کی صورت کو بدنما داغ قرار دیا ہے میرے بھائی۔ لیکن ان لوگوں نے اسلام کو آگے بڑھایا تھا، ان لوگوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ اور لا الہ الا اللہ کا تقاضا کو سمجھا تھا۔ ہمارا تو ایمان کا مطلب وہ ہو گیا جیسا کہ دیہاتی کہتے ہوئے آیا تھا کہ ہم نے ایمان لایا، اللہ رب العالمین نے اس کے ایمان کو نکار دیا تھا، اللہ رب العالمین نے اس کے ایمان کو یعنی اگنور کر دیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے کہا، یعنی دیہاتیوں نے آ کر کے کہا تھا، قالت الاعراب آمنا، قالت الاعراب آمنا، یعنی ان لوگوں نے کہا تھا، دیہاتیوں نے کہا تھا ہم نے ایمان لایا، ہم نے ایمان لایا، ایمان کا سلوگان دیا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ لم تؤمنوا، تم نے حقیقت میں ایمان نہیں لایا، لا الہ الا اللہ اقرار کرنے سے ایمان نہیں ہو جاتا ہے میرے بھائی، ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن تم کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہم مطیع فرمانبردار ہو گئے، ہم اطاعت کر لیے۔ ایمان کا سودا بڑا مضبوط ہے، اگر ایمان کا سودا تمہارے دل میں آ جائے تو پھر سارا مسئلہ حل ہو جائے گا، دنیا میں بھی کامیاب رہو گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ میرے بھائی ایمان کے متعلق اور بھی میں بتاتا، لیکن اور چند آیت کی تفسیر کرتے ہوئے میں چلوں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قد افلح المؤمنون۔ اس سے مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر ایمان مضبوط ہو جائے، عقیدہ مضبوط ہو جائے، توحید مضبوط ہو جائے، انشاءاللہ دنیا میں بھی فلاح پائیں گے اور آخرت میں بھی فلاح پائیں گے۔ اعمال میں کوتاہی ہو جائے، ہو سکتا ہے کوتاہی ہو جائے، لیکن اللہ رب العالمین یعنی معاف کر دے گا۔ لیکن جب ایمان مضبوط ہوگا تو اعمال میں کوتاہی نہیں ہو سکتی ہے۔ صحابہ کرام ایمان کا سودا کرنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد پھر کبھی اعمال سے، اسلام کی تقاضا سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے، بلکہ آگے بڑھتے جاتے تھے۔ ان کا یہ تھا، اسی لیے اللہ رب العالمین نے مومنوں کے چند اوصاف بیان کیا ہے۔ میں ان موٹے موٹے اوصاف کا صرف سرسری ترجمہ کر کے انشاءاللہ میں اپنے خطاب کو ختم کر دوں گا، اس لیے کہ 15 منٹ ختم، 10 منٹ باقی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قد افلح المؤمنون، مومن لوگ کامیاب ہو گئے۔ ایمان کا مسئلہ معلوم ہو گیا، کون مومن ہے، کون مسلمان ہے، کون ایماندار ہے۔ اب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الذین فی صلاتہم خاشعون، جو لوگ اپنے نماز میں فروتنی کرنے والے ہیں، خاکساری کرنے والے ہیں، عاجزی کرنے والے ہیں، انکساری کرنے والے ہیں، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں۔ ہم تو نمازی پڑھنے والے نہیں ہیں، اذان ہو رہی ہے، حی علی الصلاۃ کی اذان، یعنی حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، مؤذن پکار رہے ہیں، صدا
اللہ لگا رہے ہیں لیکن ہمارے کان میں جو تک جاتے نہیں، ہم جاتے نہیں ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں۔ یہاں تو بتا رہے ہیں کہ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کے دلوں میں خشوع اور خضوع ہو، آپ کے دلوں میں لرزہ براندام ہو۔ آپ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ کیفیت ہونا چاہیے۔ آپ کے سامنے آپ کے اسکول میں ڈی او آتا ہے یا آپ کے علاقہ میں ڈی سی آ جائے تو میرے بھائی اس کے ماتحت میں جو کام کرنے والا ہوتا ہے اس کی نگاہیں ٹکٹکی لگا کر کے دیکھتا ہے مین گیٹ کی طرف، اپنے کاموں کو بالکل یعنی تیار رہتا ہے اور سر انجام دیتا ہے، کوتاہی نہیں کرتا ہے۔ یہ تو انسان اس کے اندر جہول بھی آتا ہے، ہو سکتا ہے آتے آتے اس کے ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے، آتے آتے اس کا راستہ بھی بدل جائے، آتے آتے وہ کہیں چلا جائے، لیکن وہ اللہ رب العالمین کا علم، آپ چلتے ہیں، آپ جاگتے ہیں، آپ سوتے ہیں، آپ لیٹتے ہیں، آپ دوڑتے ہیں، آپ کھاتے ہیں، آپ پیتے ہیں، آپ اعلانیہ گناہ کرتے ہیں، آپ باطنی گناہ کرتے ہیں، آپ اعلانیہ نیکی کا کام کرتے ہیں، آپ یعنی باطنی نیکی کا کام کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین علیم بذات الصدور ہے، اس اللہ رب العالمین کے سامنے آپ کو اور ہم کو کس طرح عبادت کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس طرح عبادت کرو گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو، گویا کہ اللہ آپ کے سامنے ہے، اللہ کو دیکھ کر کے آپ عبادت کر رہے ہو، یعنی اللہ آپ کو دیکھ رہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر آپ دیکھ نہیں پا رہے ہیں، وہ کیفیت طاری نہیں ہوتی ہے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو اللہ رب العالمین دیکھتا ہے، وہ اللہ کا علم ہے۔ اس نیت کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ، اس خلوصیت کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے میرے بھائی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، اور مومن کون لوگ ہیں؟ جو لوگ لغویات سے، بیہودہ باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے والے ہیں۔ میرے بھائی بیہودہ باتیں، گالم گلوچ ہو یا غیبت ہو یا کرٹیسائز ہو یا کسی کی چغل خوری ہو یا جھوٹ باتیں ہو یا جھوٹی گواہی ہو، یہ سارے کے سارے بیہودہ باتیں ہیں۔ آج ہمارا معاشرہ کیا ان برائیوں میں یعنی مرتکب نہیں ہے، ارتکاب نہیں کرتا ہے؟ جھوٹ بھی بولتا ہے، شراب بھی پیتا ہے، جوا بھی کھیلتا ہے، ناجائز طریقے سے مال بھی کماتا ہے اور غیبت بھی کرتا ہے، ستم زنی بھی کرتا ہے اور گالم گلوچ بھی کرتا ہے، کرٹیسائز بھی کرتا ہے، برائی بھی کرتا ہے، لوگوں کو گالی بھی دیا کرتے ہیں۔ یہ ساری لغویات میں شامل ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی، اگر کوئی بیچنے والا آدمی آتا ہے اور وہ بیچتا ہے دن بھر کہ کوئی آلو لے لو، کوئی یعنی گوبھی لے لو، اگر وہ رٹ لگاتا ہے صبح سے لے کر شام تک، یہ لغویات نہیں۔ لیکن کوئی آدمی اگر اس کا نکالی اترتا ہے، حالانکہ وہ کچھ لے کر کے نہیں، وہ بولتا ہے کوئی گوبھی لے گا حالانکہ اس کے پاس نہیں ہے، کوئی آلو لے گا حالانکہ اس کے پاس آلو نہیں، یہ لغویات ہے۔ یعنی کسی کا نقل اتارنا یہ بھی یعنی لغویات میں سے ہے۔ مومن کا یہ شیوا نہیں ہے کہ لغو باتوں میں، بیہودہ باتوں میں وہ مشغول رہے، بلکہ اعراض کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور جو لوگ اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے یعنی زکات ادا کرنے والا ہے، زکات دینے والا ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ زکات دینے والا، مفسرین کرام نے ایک ترجمہ اس کا، ایک تفسیر علماء کرام یا صحابہ کرام کی فہم سے ایک تفسیر یہ کیا ہے یعنی زکات ادا کرنے والا، لیکن دوسری تفسیر بعض مفسرین کرام نے یہ کیا ہے یعنی اپنے نفس کی تزکیہ کرنے والا ہے، اپنے نفسوں کو پاک کرنے والا ہے، یعنی اس طرح تربیت دیتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے، اللہ کی اطاعت کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کے لیے وہ تیار رہتا ہے۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے فرمایا قد افلح من تزکا، تحقیق کے کامیاب ہو گیا جنہوں نے تزکیہ حاصل کیا۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے
فرمایا بھلا پا لیا جنہوں نے اب تو شدھی کیا، جنہوں نے اپنے نفس کو پاک کیا، جنہوں نے تزکیہ کیا، وقد خاب من دساہا، لیکن جنہوں نے اپنے نفسوں کو پاک نہیں کیا، اپنے دل و دماغ کو پاک نہیں کیا، اپنے ضمیر کو پاک نہیں کیا، اپنے آنکھوں کو پاک نہیں کیا، اپنے خوراک کو پاک نہیں کیا، اپنی آنکھوں کو پاک نہیں کیا، قد دساہا، تو تحقیق ہے انہوں نے اپنی جان کو، اپنے نفس کو وہ روم دیا، ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا، دنیا میں بھی رسوا کیا اور آخرت میں بھی رسوا کیا۔ یہ مومن کا شیوا نہیں ہے میرے بھائی۔ مومن کا شیوا جو کامیاب ہونے والا ہے، جو کامران ہونے والا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وہ لوگ ہے جو لوگ اپنے آپ کو پاک کرنے والا ہے، زکات دینے والا، دونوں مطلب اور دونوں معنی علماء کرام نے، مفسرین اعظام نے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، اور بھلا پانے والا، کامیاب ہونے والا مومن وہ لوگ ہے جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والا ہے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ آج آپ کے بچے، آپ کی بچیاں جوان ہو جاتی ہے، شادی کا انتظام، شاید کہ آپ شادی کی انتظام میں یعنی دیر کرتے ہیں، شادی کی انتظام میں آپ کوتاہی کرتے ہیں کہ ابھی پڑھائی کا دور ختم ہو جائے، ابھی ایم اے کر لے، ابھی بی اے کر لے، ابھی پی ایچ ڈی کر لے، یہاں تک کہ 30-40 سال کی عمر ہو جاتی ہے۔ اس درمیان میں یہ جو دنیا میں فتنے کے جتنے بھی وسائل آیا ہے، موبائل کے ذریعے سے ہو یا ٹی وی کے ذریعے سے ہو یا دوسرے ذرائع سے ہو، اس کے ذریعے سے وہ پھر غلط تعلقات قائم کرتا ہے اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کر پاتا ہے۔ حالانکہ شرمگاہوں کی حفاظت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا من یضمن لی شیئین، جو آدمی دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے گا، گارنٹی دے گا، اضمن لہ الجنہ، تو میں اس کو جنت کی یعنی سرٹیفکیٹ دیتا ہوں، جنت کا میں ضامن بن جاتا ہوں۔ وہ دو چیز کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین لحیتین، جو دو جبڑا کے درمیان میں ہے، یعنی زبان کی جو حفاظت کرے گا، جو اپنی زبان کو اباہی تباہی میں خرچ نہیں کرے گا، گالم گلوچ نہیں کرے گا، جھوٹی گواہی نہیں دے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، سب و ستم نہیں کرے گا، عیب چینی نہیں کرے گا، غیبت نہیں کرے گا، چگل خوری نہیں کرے گا، بلکہ اپنی زبان کو اللہ کے راستہ میں لگائے گا، اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت میں لگائے گا میرے بھائی، تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ اور دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کی گارنٹی لے گا میں اس کے لیے جنت کی یعنی ضمانت لیتا ہوں میرے بھائی۔ چلتے چلتے میں ایک حدیث بتا دوں کہ ایک صحابی رسول آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ بخاری کی روایت بھی ہے اور ابو داؤد میں بھی ہے، بخاری کی روایت صحیح ہے، البتہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ روایت کیا ہے اور اس سے سکوت اختیار کیا ہے، لہذا یہ روایت صحیح ہے۔ وہ صحابی رسول آتا ہے اور آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام بھی ایمان والے بھی بیٹھے ہوئے تھے، ابھی نئے نئے اسلام لائے تھے، ایمان لائے تھے، اس کو اتنا فلسفہ معلوم نہیں تھا، ایمان کا تقاضا معلوم نہیں تھا۔ صحابہ کرام لب کے اس کی طرف کنکھی نگاہوں سے دیکھے، ترچھی نگاہوں سے دیکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روکو، قریب ہو، اس کو میرے قریب کرو۔ ابھی انہوں نے ایمان کو سمجھا نہیں، اسلام کو سمجھا نہیں، اسلام کی تعلیمات اس کو دینے دو، چنانچہ اس کو قریب لایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تفصیل کے ساتھ نہایت اچھے انداز میں اس کا تزکیہ کیا، اس کی تربیت کی، اس کو سمجھایا کہ بتاؤ اے میرے صحابی، اے صحابی بتاؤ کیا تم یہ زنا اپنے ماں کے لیے پسند کرو گے؟ تو انہوں نے بتایا آپ پر میرا ماں باپ فدا، میں پسند نہیں کروں گا۔ پھر وہ صحابی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ کیا تم اپنی بہن کے لیے پسند کرو گے؟ تو پھر انہوں نے وہی جواب دیا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا، میں اپنی بہن کے لیے پسند نہیں کروں گا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا
فرمایا کیا تم زنا اپنی بیٹی کے لیے پسند کرو گے؟ تو انہوں نے بتایا ہرگز نہیں، اے اللہ کے نبی میں پسند نہیں کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم یعنی ان کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں کرو گے تو وہ بھی کسی کی ماں ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، تو تم کیوں پسند کرو گے؟ چنانچہ وہ آدمی تیار ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہم طہر قلبہ، اے اللہ اس کے دلوں کو یعنی پاک کر دے، واغفر ذنبہ، اے اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ یعنی مورخین نقل کرتے ہیں اس کے بعد انہوں نے کبھی گناہ کا تصور ہی نہیں کیا، گناہ کا خیال بھی نہیں کیا۔ تو میں کہنا یہ چاہتا تھا، وقت ختم ہو گیا کہ اگر حقیقی معنی میں ہمارا ایمان کامل شامل ہو جائے تو جیسا کہ صحابہ کرام یعنی دنیا میں بھی کامیاب تھے اور آخرت میں بھی کامیاب رہے، ہم بھی انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ ورنہ اگر ایمان ہمارا خالی خولی ہو جائے، صرف لا الہ الا اللہ کا رٹ لگا لے، ظاہری کچھ عمل کر لے، اس سے کچھ نہیں آتا جاتا ہے، بلکہ خسو خاصا کی طرح یعنی بہا دیا جائے گا، اللہ بھی آپ کا اور ہمارا پرواہ نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنی میں ایمان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور ایمان کے تقاضا کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔